حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرنے کا ارادہ فرماتے تو ایسے 2 دنبے خرید لیتے تھے جو موٹے تازہ ہوتے، سینگوں والے ہوتے اور ان کا رنگ سیاہ سفید ہوتا، اور وہ موٹے اور خسی دنبے ہوا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دنبا ذبح کرتے تھے جن کی آنکھیں سیاہ ہوتی، اس کا سینہ اور پیٹ بھی سیاہ ہوتا اور اس کے پاؤں بھی سیاہ ہوتے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک ایسا دنبا لے کر گزرے جو سینگوں والا اور بڑی آنکھوں والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو دیکھ کر شوق کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کی مشابہت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنبے کے ساتھ ہے۔ حضرت معاذ بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کھڑے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق کا اظہار فرمایا تو یہ جانور خرید کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس جانور کی قربانی کی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانور کی تفصیلات ہے۔ اگر اب کوئی مسلمان ذوق رکھتا ہے اور استطاعت بھی رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ ایسا جانور خرید لے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانور کے ساتھ مشابہ ہو، تو اسے یقیناً اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ جب کوئی بھی صاحب نصاب مسلمان عید الاضحیٰ پر جانور قربان کرنے کی رسم ادا کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کے دل میں اس جانور کی محبت پیدا ہو جائے تو اس کے حسن نیت میں ثواب کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ قربانی کو محض رسماً ادا کرنے کے بجائے اس کو ایسا جانور شرعاً جس کی اجازت ہے تلاش کر لینا چاہے جو عازب نظر اور صحت مند ہو۔ اس کو دیکھتے ہی دل جوش محبت سے ٹھاٹھے مارنے لگے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اہتمام فرماتے تھے کہ جانور دیدہ ذیب ہو، پلا ہوا ہو اور صحت مند ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرنے کا ارادہ فرماتے تو 2 بڑے فربا سینگ والے چیت کبرے خسی مینڈے خرید لیتے۔ ان میں سے ایک اپنی امت کی جانب سے ان لوگوں کے لیے ذبح فرماتے جنہوں نے اللہ کے لیے توحید کی گواہی دی اور اللہ کے لیے تبلیغ رسالت کی گواہی دی، اور دوسرا خود اپنی جانب سے اپنی آل پاک کی جانب سے ذبح فرماتے تھے۔ مندرجہ ذیل عیبدار جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ ایسا مجنون جانور جو جنون کی وجہ سے چارہ نہ کھاتا ہو، ایسا خارج زدہ جانور جو خارج کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گیا ہو، ایسا جانور جو دیکھ نہ سکتا ہو، ایسا جانور جو بہت ہی لاغر ہو، ایسا جانور جو قربان گاہ کی طرف خود نہ چل سکتا ہو، ایسا جانور جس کا 1/3 کان یا دم یا بینائی یا چکتی کا 1/3 سے زیادہ حصہ جا چکا ہو، ایسا جانور جس کے پیدائشی کان نہ ہو، ایسا جانور جس کے تھنوں کا سرا کٹا ہوا ہو، ایسا جانور جس کے تھن خشک ہو گئے ہو، گائے کے 2 تھن خشک ہو چکے ہو اور بکری کا 1 تھن خشک ہو جائے تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ ایسا جانور جس کی ناک کٹی ہوئی ہو، ان تمام جانوروں کے ساتھ قربانی درست نہیں ہے۔ لہٰذا آپ جانور خریدتے وقت ان درج ذیل باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔